اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے جینے کے لیے کچھ ضابطے طے کر دیے ہیں، کچھ حقوق اور کچھ فرائض عائد کر دیے ہیں۔ اگر یہ ضابطے نہ ہوتے، یہ زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد نہ ہوتے تو شاید ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ضابطوں کے باوجود جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے، انہی کے بارے میں رب نے قرآن میں کہہ دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ضابطے کو مانا نہیں۔ اور جس نے مان لیا ہے وہ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ یہ ضابطے انسانوں کے لیے ہیں، یہ حقوق و فرائض انسانوں کے لیے ہیں۔ زندگی اسی کی تنگ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ضابطے کو نہیں مانا اور اپنے فرائض سے وہ چشم پوشی کرتا ہے، اپنے فرائض ادا نہیں کرتا۔ زندگی انہی کی پریشان ہے، باقی کسی کو رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جو اس نے قواعد بنائے، ضوابط بنائے، احکامات اتارے، وہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند، ان سے زندگی آسان ہو گئی۔ پچھلے خطبات کے اندر والدین کے مقام پر بات کی تھی کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں ہم نے ان کے مقام کو پہچانا نہیں ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم ان کے مقام کو پہچانیں۔ آج میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے کیا جزا ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرآن کی آواز سنی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرات کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ اللہ کے رسول کو جب یہ جواب ملا تو آپ نے کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا نیکی اسی طرح کی ہوتی ہے، نیکی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ حارثہ بن نعمان کان ابر الناس بامہ، کہ اپنی ماں کے ساتھ بڑے حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ سبب ہے کہ اس کی آواز جنتوں کے اندر آ رہی ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سلا ہے۔ جن شخصیات کا ذکر، جن کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے، عبادت کریں گے تو جنت ملے گی، والدین سے حسن سلوک کریں گے تو جنت ملے گی۔ چلتا وہ اللہ کی زمین پر ہے، آواز جنتوں میں آتی ہے۔ کیوں؟ کان ابر الناس بامہ، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ یہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ سخت باتیں، یہ پابندیاں قبول کیا کرو۔
والدین کی یہ ناپسندیدہ باتیں برداشت کیا کرو، اللہ کی قسم تمہارے لیے جنت کے دروازے جلدی کھل جائیں گے۔ اور اگر تم نے تلخ زبانی سے جواب دیا، نافرمانی کی، ان کی باتوں کو اول فول جانا، تو یاد رکھنا تیری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ آئیے دوسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بارگاہ رسالت کے اندر اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر لیا، کو میری توبہ کا راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ؟ کہا نہیں، ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا تیری خالہ ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول میری خالہ ہے۔ کہا اپنی خالہ سے حسن سلوک کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ کیا سمجھے بیٹھے ہو کہ شاید نمازیں، تلاوتیں، نوافل، تہجدیں، یہ اذکار، یہ دعائیں شاید انہی سے معاف ہوتے ہیں گناہ؟ اپنی ماں سے ابھی وقت ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں اور جن کی اللہ کے پاس جا چکی ہیں ان کے پاس بھی وقت ہے، کیونکہ تم ابھی زندہ ہو، تم ابھی زندہ ہو۔ ان کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، اور اگر زندہ ہے تو حسن سلوک کیا کرو۔ جتنی خدمت کر لو گے اتنی کم ہے۔ جتنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جتنے رحمت کے بازو ان کے سامنے پھیلائے رکھو گے تمہاری جنت آسان ہوتی چلی جائے۔ جن کی نہیں ہے خالہ تو ہوگی نا، کوئی اعزا اقربا میں سے کوئی ہوگی نا، پھپھو تو ہوگی نا، کوئی اور قرابت دار تو ہوگی نا، یہ ساری ہی حسن سلوک کے لائق ہیں۔ حسن سلوک کیا کرو لوگوں سے، اللہ تعالیٰ تمہاری جنت آسان کر دے گا۔ اور آئیے تیسری روایت، والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق ہی مانگتے پھرتے ہو نا، والدین ناراض ہیں، کاروبار کہتا ہے ٹھپ ہو رہا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ گاہک آ نہیں رہا، مسائل کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ شاید میں وقت پہ نہیں کھولتا، شاید میری نماز میں کوتاہی ہے، شاید میرا یہ معاملہ ہو۔ بھائی تیرا والدین تجھ سے ناراض ہیں، تیرا کاروبار ٹھپ بھی ہوگا۔ تیرے والدین ناراض ہیں، نماز کی پرواہ کر رہا ہے، تلاوت تہجد کی پرواہ کر رہا ہے، اذکار کی پرواہ کر رہا ہے، والدین کو ناراض کر کے تیری عمر کے اندر بھی برکت نہیں ہوگی، تیرا رزق بھی اٹھا لیا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور رزق میں برکت عطا کر دی جائے، رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ وَلْيَصِلْ رَحِمَ، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہم مانگتے پھرتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، مولوی صاحب دعا کریں، اور اللہ کے بندے ان چیزوں کے اندر برکت تیرے اعمال کے ساتھ جڑی ہے۔ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہوں؟ ایک تو تیرا رزق حلال نہیں، پہلی بات ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کی شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ اور اہتمام کر کے، تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، اہتمام کر کے بس یہ حلال ہی لینا ہے، یہ میرا ہے نا، بس یہی میرا ہے، کسی کا میں نہیں لوں گا، اہتمام کر کے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو نے والدین سے حسن سلوک نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 مسافر سفر پہ تھے، راستے میں سخت بارش، طوفان باد و بارہ،
غار میں چھپ گئے. اسی طوفان کی وجہ سے اس غار کے منہ پر بہت بڑا، اس کے دھانے پر بہت بڑا پتھر آ گیا، بہت بڑا پتھر. ان تین میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کوئی ایسا عمل پیش کریں جو خالصتاً میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. میرے بھائیوں، اعمال کے اندر ان کی قبولیت کے لیے اخلاص بھی شرط ہے، اخلاص بھی شرط ہے. اللہ معاف کر دے، ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، ہمارے خطبوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے وعظوں میں، ہمارے انفاق میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، ہمارے روزے میں، ہماری زکاتوں میں کہیں نہ وہ آ جاتی ہے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میں جو بھی عمل کروں صرف تیری رضا کے لیے کروں، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل پیش کرو اللہ کے سامنے، اور دعا کرو کہ اللہ میرا عمل تجھے اگر محبوب ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے. تو پہلا کیا دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اپنا جو خوبصورت عمل خالصتاً اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا وہ اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، اور جب بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، سب سے پہلے والدین کو پیش. سچی بات ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ بیوی بچے اچھا خوب کھا رہے ہیں، بوڑھے والدین کو یہ پوچھ ہی نہیں رہا. والدین کے کپڑوں کی فکر نہیں، بچوں کے کپڑوں کی فکر ہے. والدین کے لیے اچھا کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے اچھا کھانے پینے کی فکر ہے اس کو. اللہ تو جانتا ہے کہ میں سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، واپسی پر تاخیر ہو گئی. میں نے دودھ دھوا، والدین کے سامنے پیش کیا. والدین جانے سے پہلے سو چکے، اور تعظیم دیکھیے، ادب دیکھیے. میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کے آرام میں خلل پڑے گا. اپنے والدین کے آرام کا خیال رکھیے. اگر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ دارالعمل ہے، دارالمکافات ہے. ہم اچھا سلوک کریں گے، ہمارے بچے بھی ہم سے اچھا سلوک کریں گے. ہم ان سے جان چھڑاتے رہے تو یاد کر، جب تو بھی 70-80 کا ہو جائے گا، تیری ہڈیاں جواب دے جائیں گی، درد کریں گی، تیری اولاد تیری پرواہ نہیں کرے گی. بتاؤ اس وقت تیرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو ابھی بڑھاپے کو پہنچا نہیں ہے. بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے. ایسے تو نہیں اللہ نے کہا کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائے. حالانکہ والدین تو جوان بھی والدین ہوتے ہیں نا. بڑھاپے میں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں رویے بدل جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے. تو کیا کہا کہ میں والدین کے سرانے کھڑا رہا حتیٰ کہ فجر ہو گئی. حتیٰ کہ اس کا مطلب میں اسے حدیث کو اور بھی استدلال کرتا ہوں کہ وہ فجر کے وقت اٹھ جانے والے لوگ تھے. فجر ہو گئی، میرے بچے میرے پاؤں پڑتے رہے، ان کو بھوک لگی تھی، لیکن میں نے ایک ضابطہ بنایا تھا، نہیں پہلے اپنے والدین کی خدمت پھر اولاد آئے گی. وہ بھوک سے بلکتے رہے، ایسے ہی سو گئے. اس کا مطلب حدیث میں ہم فجر تک انتظار کیا، فجر کے وقت اٹھے، پہلے والدین. اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، میرا اور کوئی مدعا تھا؟ اور اتنا تو پتھر ہٹا دے، ہم آسمان دیکھ سکیں، آسمان کی روشنی نظر آ جائے. پتھر سرکا، پتھر ہلا. دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. دوسرا کہتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچا کی بیٹی تھی، اور جتنا کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے میں اتنی اس سے محبت کرتا تھا. یہاں تک کہ میں نے اس سے اس کا اپنا آپ مانگا.
تو وہ تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا۔ غالباً حدیث کے اندر 100 دینار کا ذکر ہے، 100 دینار، کہ پہلے یہ دو پھر معاملہ بن سکتا ہے۔ کہتے میں نے 100 دینار بھی دیے، مجبور، لاچار۔ اللہ زندگی میں صرف اپنے ہی در کا فقیر بنائے۔ اللہ کی قسم ہے، مجبوریاں انسانوں سے بڑا کچھ کرواتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لیے اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کو تیار۔ صرف ایک بات کہتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے برائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اے اللہ میرا یہ عمل تیرے لیے تھا، اگر تجھے پسند ہے تو ہماری جان چھڑا دے اللہ، اس مشکل کو دور کر دے، پتھر اور سرکہ۔ یہاں تک ایک تیسرا شخص اپنا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے نا، میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کے لیے آیا، میں نے کچھ چاولوں کے وجہ سے مزدوری کروائی، جب دینا چاہے تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ اپنا معاوضہ نہیں لے کے گیا، تو پھر میں نے اس سے اور کام کیا، میں نے جانور خریدے، میں نے چرواہا رکھا۔ پھر کسی وقت وہ مطالبے کے لیے آیا تو میں نے کہا یہ جانور بھی تیرا، یہ چرواہا بھی تیرا۔ کہتا چل مذاق نہ کر، جو میری مزدوری ہے وہ دے۔ کہا تیری مزدوری سے ہی میں نے کھیتی باڑی کی تھی، یہ چاول اگے تیری مزدوری سے، یہ جانور بنائے تیری مزدوری سے، یہ چرواہا لیا تیری مزدوری سے، جا لے جا۔ کہتے ہیں اللہ یہ سارا کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے، اور اللہ تجھے یہ عمل محبوب ہے تو ہماری یہاں سے جان چھڑا دے۔ وہ پتھر سرکہ اس غار کے دھانے سے وہ پتھر ہٹا، تینوں آزاد ہو گئے، مشکل چلی گئی۔ بھائیو اس حدیث میں بتلانا مقصود ہے، وہ جو سب سے پہلے دعا کرنے والا تھا، یہ مصیبت دور کیسے ہوئی؟ اس نے کہا اللہ میں والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، ان سے حسن سلوک کیا کرتا۔ اللہ کی قسم ہے تمہارا رب پتہ کون ہے؟ تمہارا ذرا بھی عمل نہیں رکھے گا، ذرا سے عمل کی بھی جزا دے گا۔ صرف جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی۔ بڑی نیکی اللہ کی قسم تو کرتا ہے، تو جزا کی امید بھی رکھتا ہے، لیکن ابھی جزا مل نہیں رہی، لیکن اس بات پہ پکا یقین رکھ لے اللہ تیری ایک بھی نیکی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تیری سب نیکیوں کی جزا دے گا جسے لوگ نہیں دیکھ رہے۔ سچی بات ہے، بڑے ایسے بھائی ہیں الحمدللہ، بڑے ایسے بھائی ہیں کہ جن کی نیکی کو یا وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، تیسرا بندہ جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں جزا کوئی نہیں ملی۔ یاد رکھنا اللہ سب سے بڑی وفاؤں والا ہے، اللہ سے بڑا ومن اوفا بعہد من اللہ، اللہ سے بڑھ کے وفا کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جلدی نہیں کرنی، اللہ تیرے ہر عمل کی جزا دے گا۔ اور دوسرا معاملہ، دوسرا پہلو نافرمانی کا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ۔ اور جہاں شرک کی بات، ادھر کیا کہا تھا؟ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کا ذکر، وعقوق الوالدین، شرک بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ لفظ حقوق صرف اس کا لفظی معنی نافرمانی نہیں ہے، بڑا وسیع لفظ ہے۔ ہر وہ بات جو تیرے والدین کو ناگوار گزرے وہ حقوق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حکم دیا تو مانا نہیں، صرف اتنی بات نہیں۔ حقوق کا معنی والدین کو کوئی تکلیف دے، کوئی بات جو ان کو تکلیف دیتی ہے اور تو کرتا ہے نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو نافرمانی کر رہا ہے، کبیرہ گناہ۔ اور جانتے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اور کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے لیے ملعون کے لفظ استعمال کیے ہیں یا اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، ملعون من عق والدی، وہ بندہ لعنتی ہے جو والدین کا نافرمان۔
اور جب لعنت ہو گئی تو سمجھ آ گئی نا مسئلے کی یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کیا ہے گناہ. اور دوسری حدیث کے اندر واضح طور پہ آپ نے فرما دیا نا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بڑے گناہ معافی مانگنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے. میرے بھائیو زندگی باقی ہے، کسی کے والدین حیات ہیں، آج ہی جا کے پاؤں پڑ جاؤ کہ ابا جی مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دیجئے، نافرمانیوں کی. اماں کے پاؤں پڑ جاؤ، پاؤں چومو کہ ہمیں زندگی میں معاف کر دیجئے، آئندہ نافرمانی نہیں ہو. میں تو ملعون ہوں، نافرمان ہوں، مجھ پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں آپ کو ناراض کر کے. میرے بھائیو آج انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا جی. جس نے عزا نہیں دی وہ بھی آج آ کے معافی مانگے گا، جس نے دیا وہ بھی معافی مانگے گا. انشاءاللہ میں بھی اپنے والدین سے آج جا کے معافی مانگوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کو عزا دیا تو تب معافی مانگیں. والدین کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی معافی مانگ لیا کریں، والدین خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے والدین راضی ہیں اس کا رب اس سے راضی ہے، اور جس کے والدین ناراض ہیں اس کا رب اس سے ناراض ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین بندے آتے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا. اللہ مجھے بتائیں جس کے طرف رب کریم رحمت کی نگاہ ہی نہ کریں کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اسی حدیث میں وضاحت آگے کیا فرمایا؟ العاق لوالدیہ، پہلی بات جن کی طرف اللہ، تین بندے جن کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. پہلا کون ہے؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان. پڑھ تہجدیں، کر عبادتیں، کر تلاوتیں، دیکھ صدقے، انفاق فی سبیل اللہ کر، روزے رکھ، نفلی بھی رکھ، لیکن تیرے والدین ناراض ہیں تیری کوئی عبادت قبول نہیں. آگے حدیث میں وضاحت آ رہی ہے اسی بات کی. اللہ دوسرا کون ہے؟ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، ہمیشہ شراب پینے والا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. میرے بھائیو میری بہنوں زندگی ہے، رب سے معافی مانگ لیں. اور تیسرے نمبر پہ وَالْمَنَّانُ عَطَاهُ، احسان کر کے جتلانے والا. زندگی میں کسی پہ احسان کیا ہے جتلانا نہیں ہے. کیوں؟ احسان رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، بدلہ رب سے مانگنا ہے انسان سے. اور اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تین ہی بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہاں بھی پہلے نمبر پہ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان. پہلے کیا تھا کہ رحمت کی نگاہ تین بندوں پر نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ کی. اور آگے اسی حدیث میں وضاحت ہے کہ تین بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. پہلا کون ہے؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. پھر فرمایا والدیوس، دیوس کون ہے؟ جس کے گھر میں اللہ کی حدوں کو پامال کیا جاتا ہے اور وہ گنگا شیطان ہے، خاموش ہے. بیٹے بیٹیاں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں اور وہ خاموش ہے، یہ دیوس ہے. بیوی بے پرد، بیٹی بے پرد، بیٹے بے نماز، بیٹیاں بے نماز، اللہ کی حدود کو للکارتے ہیں. اور یہ حاجی صاحب خود 5 وقت کا نمازی کہتا کوئی گل نہیں بچے ٹھیک ہو جائیں، یہ تیری ذمہ داری تھی، تیری ذمہ داری تھی ان کی تربیت کرنا. تو دیوس ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں، بے حیائی کے کام کریں اور تو خاموش رہے. لا يدخلون الجنت، ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر کیا فرمایا تیسرے نمبر پہ؟ والراجیلہ، جو عورت مردوں جیسی چال ڈھال اختیار کرتی ہے، بال کٹوا لیے، مردوں جیسی پینٹ شرٹ، مردوں جیسا لباس، یہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر گھر میں موجود ہے. مردوں جیسا لباس، مردوں جیسے طور اتوار اپناتی، جنت میں داخل نہیں ہوگی. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں ادا کروں گا، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا. یہ سارے کام کرتا ہے، میں سارے کام کروں گا. اللہ کے رسول نے دونوں انگلیوں کو ملا لیا، اس کی بات سنی اور کیا کیا؟ دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمانے لگے جو ایسا کرتا ہے مان نبیین و صدیقین و شہداء، ایسا نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا.
لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی، ما لم یعق والدیہ، اگر تو نے والدین کی نافرمانی نہ کی تو ساتھ ہوگا۔ گئی نا ساری یہ باتیں، ضائع ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول نے وضاحت صراحت فرما دی کہ ٹھیک ہے تو نماز بھی پڑھ، کلمے کی گواہی دے، نماز پڑھ، صدقے دے، روزے رکھ، تو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا اگر تو نے والدین کی نافرمانی نہ کی۔ اگر نافرمانی ہے تو سب کچھ ضائع اور بیکار ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آخری حدیث عرض کروں گا، سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں، اور ایک دوسری حدیث ہے، اس میں بڑی طویل حدیث ہے، وضاحت ہے کہ اللہ بہت سارے گناہوں کی سزا کل قیامت کے روز ہی دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ ایک ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ظالم پکڑا جاتا ہے، اور دوسرا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، یہ ضرور وہ بندہ دنیا میں ذائقہ چکھتا ہے، سزا سے دوچار ہوتا ہے، اور آخرت کی سزائیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کے صحیح معنوں میں ہمیں بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی